آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سو گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اصول الفقہ کے اندر اس بک کے اندر ہم نے لیکچر شروع کیے تھے. ڈفرینٹ موضوعات پہ ہم نے اس میں لیکچر دیے. اصول فقہ کا معنی، اس کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، ٹیکنیکل میننگ، لٹرری میننگ، وہ سب ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بائی دا وے، ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اصول کسے کہتے ہیں، پھر فقہ کسے کہتے ہیں، پھر اصول الفقہ کسے کہتے ہیں. اور میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح عبداللہ، عبد، یہ کہتے ہیں غلام کو، اور اللہ کا نام ہے، اسم جلالہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن عبداللہ کا میننگ کچھ اور ہے. تو اسی طرح اصول کا معنی الگ ہے، فقہ کا معنی الگ ہے، لیکن اصول الفقہ کا معنی اس سے الگ ہے. اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، سوری، مرکب اضافی کہتے ہیں. سو گائز، اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو پہلے آپ وہ والے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس بک کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ہیں. پھر بھی یہ کتاب چونکہ یہاں سے شروع ہونے والی، لیکن میں نے وہ وہاں سے جو پچھلے صفحات میں نے اس لیے پڑھا کہ وہ انتہائی بیسک تھے. اس کے بغیر آپ کو اصول فقہ پڑھانا وہ ایک فضول قسم کا میں کہوں گا، کہ تاکہ جب آپ کو کسی چیز کی بیسکس کا پتہ نہ ہو تو وہ آپ پھر آگے پڑھ کر کیا کریں گے. سو گائز، بغیر کسی تاخیر کے ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. تو اس لیکچر کے اندر ہم حکم الشرعی پڑھیں گے. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فقہ کے اندر ہم مین موضوع کیا ہے، یعنی فقہ کے اندر ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہم حکم الشرعی ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ حکم الشرعی، یہ میں انتہائی مختصر انداز میں آپ کو اس کا ڈیفینیشن بتاؤں گا اور 2-3 اگزامپل بتاؤں گا. بک والوں نے ادھر کی کہانیاں جو لکھی ہے وہ انتہائی بہت اچھی چیز انہوں نے لکھی ہے، لیکن وہ ہماری لیول کی تھوڑی نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی بیسکس میں ہیں. تو چونکہ بیسکس کے لیول پہ میں آپ کو 2-3 مثالیں اور ایک تعریف، مختلف قسم کی تعریفیں میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو پھر آسان لگے وہ اپنے ساتھ نوٹ کریں. چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھو، ادھر 2 ٹرمینالوجیز ہم زیادہ تر یوز کریں، ایک اصولیین یا اصولیون، اور ایک ہے فقہا. فقہا تو میرے خیال میں آپ جان چکے، جو جورسٹ ہم مانا کرتے ہیں، جورسٹ لوگ جو فقیہ ہے، جو ایکسپرٹ ہے جورسپروڈنس کے. لیکن اصولیین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اصول الفقہ کا ایکسپرٹ ہے اس کو اصولیین کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے بس یاد رکھنی ہے. باقی میں آپ کو بھی شروع کرتا ہوں. اختلف الاصولیین والفقہاء اصولیون والفقہاء فی تعریف حکم الشرعی. حکم الشرعی کے اندر انہوں نے بہت اختلاف کی ہے. ٹھیک ہو گیا، حکم الشرعی کے اندر فقہ کے ایکسپرٹس اور اصول کے ایکسپرٹ نے اختلاف کی ہے. لیکن پھر بھی فالاصولیون یعرفونہ بما یفید انہ خطاب الشرعی. لیکن اصول الفقہ کے ایکسپرٹ جو ہے، اصول کے ایکسپرٹ جو ہے، وہ کہتے ہیں خطاب الشارع. خطاب الشارع، شارع یعنی شریعت دینے والا، اللہ. خطاب الشارع، this is the statement of شارع الذي يبين صفة الفعل. dates shows us the صفت of فعل. صفت of فعل کیا ہے، یعنی اس فعل کی کیا حیثیت ہے، the value of فعل and how to do this فعل. مثلا شارع کی الذي يبين صفة الفعل الصادر من المکلف. دیکھو، مکلف کہتے ہیں وہ بندہ جس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، وہ بندہ جس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، چھوٹے بچے پر حکم لاگو نہیں ہوتا. مثلا وہ بندہ جس، ہم سب پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن تب فرض ہے جب ہمارے ساتھ پیسہ ہو. پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے ہم دیں؟ تو ہم ابھی مکلفین زکوٰۃ نہیں ہے. مجھ پر حج بھی فرض ہے، لیکن میں اللہ نہ کرے میں بیمار ہوں تو میں کیسا جاؤں؟ تو پھر میں مکلف نہیں ہوں حج کے لیے. ٹھیک ہے، تو مکلف وہ بندہ جس کے سامنے حکم شرعی پڑا ہو، جس پر حکم شرعی لاگو ہوتا ہو. تو الذی یبین صفت الفعل، یہ آپ کو اس کام کی صفت بیان کرتا ہے. حکم شرعی آپ کو اس کام کی صفت بیان کرتا ہے، صادر من المکلف، جو مکلف سے صادر ہو جاتا ہے. والفقہاء یعرفون، لیکن فقہاء جورسٹ کیا کہتے ہیں، ان بما یفید انہ اثر ذلک الخطاب. یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم شرعی جو ہے، انہ اثر ذلک الخطاب، یہ اثر ہے اس خطاب کی. اس بات پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اثر کا کیا مطلب ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ اگزامپل لے لو، اقیم الصلاۃ.
اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، یہ حکم ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ حکم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہ حکم عند الاصولیون، اصولیین کے نزدیک یہ حکم ہے، لأنه خطاب من الشارع، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یا شارع کی طرف سے ایک خطاب ہے۔ فقد بین صفت هي الوجوب، لیکن صفت اس کے اندر کیا ہے؟ وجوبیت کا کیا ہے؟ صفت کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کسی کام کا ایک سٹیٹمنٹ تو دیا ہے، اللہ کے احکام، قرآن سارا اللہ کے احکام ہے، قرآن سارا کا سارا اللہ کا احکام ہے، لیکن ان احکام کے اندر حکم کون سا ہے، نہیں کون سا ہے، امر کون سا ہے، نہ کرنا، کرنا، یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے احکام ہے۔ یہ کرنا نہ کرنا، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا اس جملے کے اندر اقیم الصلاۃ، اس کے اندر یہ وجوبیت صفت تھی کہ یو آر obligatory، سو دس the obligatory term is the value of this حکم، اس حکم کا، اس اسٹیٹمنٹ کی یہ ویلیو ہے کہ واجب ہے، کہ اس کے اندر وجوبیت ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ کو دے دوں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے، اقیم الصلاۃ بھی اسٹیٹمنٹ ہے، دونوں احکام ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اقیم الصلاۃ کے اندر وجوب تھا، اس کے اندر کرنا تھا ہمیں، اور وہ obligatory تھا، تو وہ وجوبیت، وہ جو صفت ہے وہ ہم نے کس نے بتائی؟ اصول فقہ نے بتایا، یا حکم شرعی نے ہمیں واضح کیا۔ اور لا تقرب الزنا کے اندر نہیں تھا، اور وہ نہیں کی حرمت جو ہے، وہ نہ کرنے کی جو بات تھی وہ ہمیں کس نے بتائی؟ وہ اس کی صفت تھی، اور وہ ہم نے حکم شرعی سے نکالا۔ تو حکم شرعی تو دونوں ہیں، لیکن ایک میں اندر وجوبیت ہے، دوسرے کے اندر کیا ہے؟ حرمت ہے، یعنی اس کے اندر نہ کر رہا ہے۔ تو ابھی دیکھو، فقد بین صفته الوجوب لفعل الصادر عن المکلف وهو الصلاۃ، اور جو فعل وہ کر رہا ہے، یعنی ہم نے کہا صادر الفعل کی صفت بیان کرے گا، جو فعل مکلف کرے گا، اس صادر یعنی صادر ہونا یعنی کرنا، یعنی ڈوئنگ اپ سم ایکٹ، سو وہ جو کر رہا ہے وہ کون سی کام ہے؟ وہ صلاۃ ہے۔ تو وہ جو صادر فعل ہے وہ صلاۃ ہے، اور اس کی جو صفت ہے وجوب ہے، اوبلیگیٹری ہے، وہ جو ہے ہمارے اوپر کمپلسری ہے۔ تو وہ جو کمپلسری ہے، وہ جو ہمارے اوپر لازم ہے، وہ اس کی صفت ہے، وہ اس حکم کی صفت ہے۔ دوسری بات، والوجوب الذي اثبته الخاطب لهذا الفعل هو الحكم عند الفقهاء، اور یہ جو وجوبوت ہے، یہ وجوبیت ہے، یہ فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ خطاب، یعنی اس کے نزدیک هو الحکم عند الفقهاء، فقہا کے نزدیک حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا حكم عند الوصولين لأن الخطاب من الشرع يبين صفة هي الحرمة، وہ حرمہ ہے یعنی حرام، لفعل من افعال المکلف وهو الزنا، وهذه الحرمة من هي الحكم عند الفقهاء، یعنی یہی بات ہے۔ اب دیکھو، اب دوسری بات کر رہا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا، اس کے اندر ابھی دو مثالیں قرآن سے دے دی، ایک مثال اور حدیث سے لے لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے لا یرث القاتل، قاتل کو کوئی میراث نہ دے دو، قاتل کو کوئی، یعنی کہ ایک بندہ ہے، خدا نہ خواستہ اس نے کوئی قتل کی ہے، تو اس کو باپ کے میراث میں شامل کبھی نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ لا یرث المیراث، قاتل کو میراث نہ دے دو، تو یہ بھی حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرڈر کے، دیکھو شارع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور شارع اللہ تعالیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی دین، ہمارے شارع یعنی احکام دینے والا، دین دینے والا، حکم شرعی دینے والا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہے، اور اللہ رب الجلالہ بھی شارع ہے۔ تو رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ لا یرث القاتل، قاتل کو میراث نہ دو، تو قاتل جو ہے وہ میراث سے محروم کرو، یہ حکم ہے۔ لأنه الخطاب شارع الذي جعل القتل مانعا من المیراث، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ مانعیت ہے، اس کے اندر منع ہے، منع، اور وہ منع کس چیز سے ہے؟ میراث سے ہے، یعنی جو بندہ قتل کرے گا تو اس کے اندر فوراً مانعیت آ جائے گی میراث سے۔ سمجھ نہیں آئی؟ جہاں پر ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اقیم الصلاۃ کے اندر وجوب ہے، یعنی اس کے اندر obligation ہے کہ you have to do this act، then like that in this statement لا یرث القاتل، کہ قاتل کو میراث میں شامل نہ کرو، اس کے اندر مانعیت ہے، اس کے اندر منع ہے،
میراث دینا قاتل کو. تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں حکم شرعی سے ہم نے آخذ کیا. اور یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ یہ حکم شرعی ہے. تو ابھی اس بات کو، اس رائے کو تھوڑی میں دوبارہ پڑھتا ہوں. انہو خطاب الشارع، یہ خطاب ہے، اسٹیٹمنٹ ہے شارع کا، الذی یبین، جو ہمیں ظاہر کرتا ہے، صفت الفعل، فعل کی صفت ہو کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مندوب ہے، یہ فرض ہے، یہ مانع ہے، اس کو نہ کرو. الفعل الصادر، اور وہ فعل جو صادر ہوتا ہے من المکلف، مکلف سے، یعنی کسی مکلف بندے سے. مکلف کون؟ یعنی میں بالغ ہوں، میں عاقل ہوں، میں جو ہے نا میں مسلمان بھی ہوں، تو تب مجھ پر صلاۃ فرض ہے. اللہ نہ کرے کوئی بندہ مسلمان ہے لیکن وہ عاقل نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ مجنون ہے، وہ عقل نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر صلاۃ فرض نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے. تو یہ مکلف سے ہوتا ہے. والفقہاء کے نزدیک کیا ہے؟ ما یفید انہ اثر الخطاب، اور اس کے اندر اثر الخطاب ہے. تو اثر کا کیا مطلب ہے؟ اثر کا یہ مطلب ہے کہ ادھر جو قتل تھا، لا یرث القاتل، یہ جو قتل تھا یہ اثر بن گئی ہے، یہ افیکٹ بن گئی. افیکٹ جانتے، اثر افیکٹ کو کہتے ہیں. یعنی یہ ایک ریزن بن گئی میراث کا نہ دینے کا. جس بندے نے قتل کیا ہے تو وہ قتل اس کی ایک ریزن بن گئی اس کو میراث نہ دینے کا. تو اس کو اثر کہتے ہیں. یہ آپ انشاءاللہ سمجھیں گے جب آپ اس پر غور کریں گے. اب پڑھتے ہیں اس کو، حکم شرعی کی تعریف کو. دیکھیں، عرف الاصولیون، اور اصولیون یعنی اصول فقہ کے ماہرین، وہ کیا کہتے ہیں؟ خطاب اللہ تعالی، دس از دی اسٹیٹمنٹ آف اللہ المائٹی، المتعلق بافعال المکلفین. It's relate with the acts of mukallifin, and mukallifin are those people who are capable, who they are subordinate, they are subjective to the law of Allah, and that people are، وہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسم کسی کا وہ پھر نہیں ہے کہ یہ کوئی اس ٹائپ کی کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ اس حکم کے آگے سرنگون ہوں گے. بس بالاقتضاء، اقتضاء کیسے کہتے؟ کرو نہ کرو، حکم دو یا حکم کرو کہ یہ کام کرے، اور حکم کرو کہ یہ کام نہ کرے. اس کو عربی میں ایک کو امر کہتے ہیں، دوسرے کو نہیں کہتے. مثلا میں کہوں اقیم الصلاۃ، یہ بھی حکم ہے، او لا تقربوا الزنا، یہ بھی حکم ہے. فرق کیا ہوا؟ اقیم الصلاۃ کے اندر حکم ہے کرنے کا، لا تقربوا کے اندر حکم ہے نہ کرنے کا. تو اس کو اقتضاء کہتے ہیں. اب تخیر، یا اس کو آپشنل چھوڑ دے، حکم الشرعی کو آپشنل چھوڑ دیا. کہ جب کہ آپشنل کا کیا مطلب ہے؟ یا یہ کرو یا یہ کرو. اب فدیہ ہے، فدیہ حکم شرعی ہے، کسی نے قسم کھائی پھر فدیہ دینا پڑے گا. اس کے اندر تخیر ہے. تخیر کیا ہے؟ تخیر یہ ہے کہ آپ نے یا تو روزے رکھنے ہیں، یا مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے دینے ہیں مساکین کو. تو یہ دیکھو تخیر ہے، یہ آپشنل ہے. تینوں کاموں میں سے کوئی بھی چلے گا بھائی. لیکن نماز کے اندر یہ تخیر نہیں دیا کہ جب بھی دل چاہے تو پڑھ لے. نہ روزے کے اندر یہ دیا کہ جب بھی دل چاہے تو وہ رکھ لے. نہیں، روزے کا ٹائم آئے گا تو روزہ پڑھو، نماز کا ٹائم آئے گا تو نماز کا پڑھو. یہ تخیر بہت کم احکام میں اللہ نے دیا ہے. اور اس سے مراد مندوبات بھی ہو سکتے ہیں. مثلا مندوب کیا ہے؟ آپ نماز، وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ایک فرمان ہے کہ وضو میں مسواک کر لیا کرے. اب کسی نے نہیں کیا تو نہ کیا، یہ حکم تو ہے لیکن حکم ہے تخیر کے اندر، آپشنل ہے. اول وضع، وضع کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی کے لیے، کسی دوسرے حکم کے لیے سبب بنانا، شرط بنانا. یہ ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. حکم الوضعی، حکم التکلیفی، یہ دونوں ہم پڑھیں گے. تو حکم الوضعی کیا ہے؟ مثلا وضو کو آپ نے نماز کے لیے شرط بنایا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگا. تو یہ جو وضو، یہ وضع ہے.
تو دیکھو یہ حکم شرعی یہ ایسی چیز ہے، یہ وہ اللہ کی وہ خطاب ہے، یہ اللہ کی وہ سٹیٹمنٹ ہے. دیکھو اللہ کی سٹیٹمنٹ تو بہت سارے ہیں، لیکن حکم شرعی ان میں سے اللہ کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو متعلق ہے افعال المکلفین سے. یعنی اللہ مکلفین کے ڈیفینیشن میں تین مرتبہ کے، ٹھیک ہے، جو اللہ مکلفین کو کیا کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، یا آپشن دے رہا ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، یا وضع کر رہا ہے، کسی چیز کو سبب بنا رہا ہے، کسی چیز کو شرط بنا رہا ہے. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ دیکھو یہ حکم شرعی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو یا امر دے رہا ہے یا نہیں منع کر رہا ہے، یا اس کو آپشن دے رہا ہے کہ یہ کرو یا یہ کرو، یا اس کے لیے کسی چیز کا شرط بنا رہا ہے، جس طرح نماز کے لیے شرط بنایا وضو. تو یہ اس کو حکم شرعی کہتے ہیں. اب صاحب کتاب آپ کو انتہائی خاص تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرے گا، لیکن جو باتیں میں نے ادھر کہی ہیں، جو باتیں میں نے ادھر کہی، یہ باتیں اس صاحب نے اندر ڈسکس کی کتاب کے. اب دیکھیں الحکم خطاب حکم الشارع. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، دو قسم کے احکام ہیں. ایک کو کہتے ہیں کلام اللفظی، ایک کو کہتے ہیں کلامی لفظی، ایک کو کہتے ہیں کلام النفسی الازلی. کلام اللفظی کا یہ مطلب ہے، یہ حکم خطاب شارع کے اندر میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کلام اللفظی ادھر لکھ کر یہ دیکھو، کلام اللفظی کا یہ مطلب ہے کہ اس کو جو اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، دیکھو ادھر اقیم الصلاۃ کا میں نے اگزامپل دی تھی، وہ تو ہو گیا. ادھر اوفو بالعقود، یعنی کنٹریکٹس کو فالو کرو، کنٹریکٹس وعدوں کو پورا کرے. تو اوفو بالعقود کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ وعدوں کو پورا کرے. یہ اسٹیٹمنٹ کے الفاظ ہے، یہ اس کے الفاظ ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلام اللفظی. یہ کیا ہے؟ کلام اللفظی ہے. اور اس کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وعدے پورا کرے، تو وہ ہے کلام النفسی الازلی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ مطلب ہے میرے بھائی میرے بہن کہ اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے، صرف الفاظ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. یعنی اصول فقہ کے اندر ہمیں الفاظ سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اس کے اندر جو مین مقصد ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کسی اور میدان میں ہو، مثلا آپ صرف و نحو کے میدان میں ہو، تو پھر وہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ معنی چھوڑ دو، لفظ کو کہو کہ لفظ کیا بیان کر دے گا. ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے. ادھر ہمیں کہہ رہے ہو کہ معنی چھوڑو، لفظ الفاظ پہ ڈسکس کرو کہ یار الفاظ کے بعد یہ ساکن ہے کہ کیا ہے، واو کے بعد الف ہے کہ نہیں ہے، یہ واو یہ نون کیوں مخزوب ہو گیا، یہ تو اوفون آتا، یہ کیوں؟ تو یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں صرف و نحو گرامر کے میدان میں. ہم پھر یہ نہیں کہتے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن اصول فقہ کے اندر ہم کہیں گے کہ اس کو چھوڑے، معنی کو دیکھے. تو معنی کیا ہے؟ یہ معنی مقصود النفسی الازلی، وہ اس معنی کو کہتے ہیں. تو دیکھو حاضر تعریف و کلام النفسی الذی دل علیہ کلام اللفظی. کلام اللفظی اس پہ دلالت کرتا ہے. کلام اللفظی کیا ہے؟ اوفو بالعقود. وہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ کلام النفسی الازلی پہ. وہ کیا ہے؟ عہدوں کو فالو کرنا. جس طرح اقیم الصلاۃ کلام لفظی ہے اور یہ دلالت کرتا ہے نماز پڑھنے پر، اقامت الصلاۃ پر. سمجھ آئی؟ تو یہ آپ کو بات سمجھ، یہ فلسفے سے ریلیٹڈ بات ہے، ٹھیک ہے. یہ اصول فقہ کی جو بات انہوں نے کی، یہ بہت ڈیپ پہ گیا ہے یہ بندہ. آپ کو سمجھ آئی تو اچھا ہے، ورنہ اس کو پھر بار بار دیکھے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ اس طرح ہاں لأنه كلام اللفظ ولكنه دليل على كلام النفسي الأزلي الطالب للوفاء بالعقود. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بندہ، یہ کلام، یہ شارع ہم سے کیا طلب کر رہا ہے؟ یہ ہم سے طلب کر رہا ہے کہ وعدوں کو پورا کرے. اور وہ کیا ہے؟ الطالب للوفا، یہ وفا کا طالب علم ہے، یہ وفا کا طالب ہے.
یہ وفا کو چاہ رہا ہے عقود کے لیے، کنٹیکٹس کے لیے. وَكَمَا يَدُلُّ عَلى القرآن وَهُوَ كَلَامٌ لفظی، قرآن اللہ تعالیٰ کا سارا کلام لفظی ہے. وعلى الكلام النفسي الأزلي تدل عليه بقية الأدلة الأخرى من قول النبي وفعله والإجماع والقياس عليها، ولهذا سميت أدلة لأنها تدل على الكلام النفسي الأزلي. قرآن کریم کو یا سنت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ادلہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دلالت کرتا ہے کلام کو، اور قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ادلہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ عدالت کسی کا ہے، کسی کام کو کرنے نہ کرنے، حکم دینے کا نہ حکم دینے کے پر ہمیں دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ پیراگراف یہاں سے کاپی ہے، نیچے آئیے ذرا. المتعلق بافعال المکلفین، اس حکم کا تعلق ہوگا افعال مکلفین سے. اچھا، افعال مکلفین. اس کے اندر ہم سب سے پہلے مکلفین ڈسکس کرتے ہیں کہ مکلف کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ دیکھیں، وتعلق الخطاب بأفعال المكلفين معناه ارتباطه بهذه الأفعال على وجه يبين صفتها من كونها مطلوبة الفعل أو ترك أو مخير فيها بينها الوفور والعقود. خطاب يرتبط بفعل المكلف الذي هو الوفاء. کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی فعل کو اس کا خطاب ہوتا ہے افعال مکلفین سے کہ اس کے اندر ربط کیا ہے. یار اوفو بالعقود کے اندر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں وفا طلب کرنا ہے. وہی بات ہے جو اوپر ہم نے کہی. اس کی صفت ہمیں کرنا، صفت کیا ہے؟ وہ وفا ہے. صفت کیا ہے؟ وفا ہے. جس طرح حکیم الصلاۃ کی صفت تھی وجوب، کہ اس کے اندر واجبیت تھی، اس کے اندر وفا ہے. لا تقربوا الزنا حکم لانه خطاب ارتبط بفعل. یہ خطاب جو ہے ارتبط بفعل یعنی فعل کے ساتھ منسلک ہے. نہ کرنا کہاں گیا ہے، نہ کرنا کہاں گیا ہے. وہو الزنا، اور وہ فعل کیا ہے؟ زنا ہے. علی وجہ یبین صفتہ، اور اس کی صفت بھی بیان کی ہے. وہو مطلوب للترک، اس کے اندر ترک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور وہ ترک کس چیز کے لیے؟ لا تقربوا الزنا، اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جائے. تو یہ فعل ہے، اور فعل کس وجہ سے؟ پھر فعل کی صفت کیا ہے؟ ترک کرنا ہے، حرام ہے. اب دیکھو فعل کا معنی بتا رہا ہے. والافعال جمع فعل، افعال جو ہے فعل کی جمع ہے. ويطلق ما يقابل القول والاعتقاد، اور فعل کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ اقوال اور اعتقادات. اعتقادات بلیفز کو کہتے ہیں، اقوال اسٹیٹمنٹس کو کہتے ہیں. تو اسٹیٹمنٹس میں، اعتقادات میں، یعنی بلیفز کے اندر یہ جو بلیف ہے اور اعتقادات یا اقوال اسٹیٹمنٹس ہے، یہ اگینسٹ کھڑے ہیں کس کے؟ فعل کے. یعنی افعال جو ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اور افعال سے مراد عمل القلب، دل کا عمل، عمل اللسان یعنی دل کا عمل اور زبان کا عمل، وعمل الجوارح، اور جوارح کا عمل، دو پاؤں دو ہاتھ، یہ ہم جوارح ہیں. تو اس کے اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. مکلف کا میں نے 3 مرتبہ ڈیفینیشن کیا، ادھر انہوں نے بالکل اچھی طرح ڈیفینیشن لکھی ہے. والمکلف من قام به التکلیف، جس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہو. تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف، حکم التکلیف انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. تکلیف یعنی وہ بندہ اس کام کے لیے وہ کیپیبل ہو. والمقصود به فی حاضر التعریف، اس تعریف سے مقصد یہ ہے البالغ، کہ وہ بالغ ہو. والعاقل، کہ وہ بندہ عاقل ہو. مسلمان کی تعریف، مسلمان کی سب سے پہلے شرط مسلمان کی، کیونکہ وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان تھا. وہ بندہ جب فقہ کے اندر آئے گا، حکم شرعی کی طرف ہوگا تو مسلمان ہی ہوگا. الذي بلغت الدعوة وعلى ذلك فإن لم تتوافر به شروط التکلیف او قام به مانع. اگر کوئی بندہ تتوافر به شروط التکلیف، اس کے اندر شروط تکلیف نہیں ہے، میں نے جس طرح بتایا کوئی بندہ مسلمان تو ہے لیکن اللہ نہ کرے وہ عاقل نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، یا وہ بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، تو وہ اس کے اوپر حکم شرعی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. او قام به مانع من موانعه، یا اس کے سامنے کوئی مانع کھڑا ہے. جس طرح میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو غریب بندہ حج پہ کیوں جائے؟ تو یہ جو ہے یہ میری جو عربت ہے، یہ میرے جو پیسہ نہ ہونا ہے، یہ میرے لیے مانع ہے حج پہ. ٹھیک ہے، میں روزے رکھنا چاہتا ہوں لیکن بیمار ہوں، اللہ نہ کرے، تو یہ روزے رکھنے کے لیے یہ میری مانع ہے جو میرے سامنے کھڑی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مانع. اچھا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر I will discuss the
دیز ٹرمز میں یہ جو رہ جاتا ہے یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ابھی لیکچر بہت بڑھ رہی ہے، اب بھی بور ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے اندر انواع الحکم الشرعی اگر یہ ٹائم ملا تو پھر اس میں یہ بھی ڈسکس کروں. تھینک یو.